الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو ذکر خیر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، کل ہماری بات یہاں تک آئی تھی کہ بھائی لوگ جب تیسرے سفر میں آئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور یہ فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم کو معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب بھائیوں کی آنکھیں کھلی، ابھی تک تو پہچان نہیں تھا. یوسف علیہ السلام نے تو پہلی سفر میں پہچان لیا تھا مگر ظاہر نہیں کیا تھا. اب اس تیسرے سفر کے اندر ظاہر فرمایا. چنانچہ بھائیوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل یوسف ہیں، اور آپ نے بھی اقرار کیا انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ علینا، مگر اس کے بعد جو قرآن نے بیان کیا ہے بھائی انتہائی نادم، شرمندہ اور بہت ہی زیادہ اپنی ان حرکتوں کے اوپر جو انہوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیے تھے سب ان کو یاد آ رہی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور اپنے قلب کی وسعت کی بنیاد پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ تم وہی ہو کہ تم نے مجھ کو کنویں میں ڈالا تھا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا. کچھ نہیں، بلکہ لا تثریب علیکم اليوم، بھائیوں نے اقرار کر لیا لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی اور واللہ آپ ہم سے بہت اچھے نکلے، وان کنا لخاطئین، اور یقیناً ہم قصوروار ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بہت ہی غلط معاملہ ہوا تھا، ہم اپنے غلطی کا اقرار کرتے ہیں. مگر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کو کوئی ریپیٹ نہیں کیا، بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، نہ تم پر کوئی ملامت ہے، نہ تم کو جیل میں ڈالا جائے گا، نہ تم پر کوئی سزا نافذ کی جائے گی، بلکہ مزید یغفر اللہ لکم، اللہ سے مغفرت کی دعا فرمائی کہ جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. وہ ارحم الراحمین، اور وہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے رحم کرنے والا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم کو بہت بڑا سبق ملتا ہے. قرآن جو ہدایت نامہ ہی ہے، قرآن کوئی ہسٹوری بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، خالی واقعات بیان کر دیا جائے اس مقصد کے لیے قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید جہاں بھی واقعہ بیان کرتا ہے اس میں کوئی عبرت کی چیز ہوتی ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلنے والی ہو، اپنی زندگیوں میں اس سے قرآن ہدایت کو لانے والے ہوں، تو پھر یقیناً قرآن سے اور ایک ایک نبی کے واقعے سے ہم کو ہدایت ملتی ہے. تو ہم کو بھی بہت بڑی اس سے سبق مل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے کچھ بھی کیا ہو، کتنا ہی ظلم کیا ہو، کتنا ہی پریشان کیا ہو، لیکن جب اللہ مجھ کو قدرت دے دے تو قدرت دینے کے باوجود نہ اگلے واقعات کا تذکرہ ہو، نہ سامنے والوں کو شرمندہ کرنا ہو، بلکہ پیغمبرانہ اخلاق یہ ہے کہ اس کے تذکرے کے بغیر ہی تمام چیزوں کو معاف کر دیا جائے، اور معاف کر کے دل بالکل صاف کر لیا جائے، اور صاف کرنے کے بعد صرف اس پر اکتفا نہیں کیا جائے بلکہ مغفرت کی اللہ سے دعا کی جائے کہ ان سے کچھ مسٹیک ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، اللہ پاک ان کو معاف کر دیجیے، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اللہ میں اپنے ظلم کا بدلہ لینا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھ کو معاف کر دیں، ان کو معاف کرتا ہوں میں، آپ ان کو معاف کر دیں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بہت بڑی عبرت اور بہت بڑا سبق ہم کو مل رہا ہے. اور انہ من یتق ویصبر، تقوی اور صبر، حالات آ جائیں، تکلیف آ جائے تو انہی آیتوں کے اندر انہ من یتق ویصبر بیان فرمایا کہ جو تقوی اور صبر اختیار کرے گا تو انشاءاللہ جتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کیا کیا حالات آئے،
کتنی کتنی تکلیفوں سے گزرے، مگر کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ نہیں چھوڑا، اور کبھی بھی معاذ اللہ اللہ کی نافرمانی اور تقوی والی زندگی کو نہیں چھوڑا، بلکہ آخر میں یہی بیان کیا کہ تقوی اور صبر ہی کی برکت سے اللہ نے میرے تمام حالات کو آسان کیا۔ صبر اور تقوی کی برکت سے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا، نہ کبھی کوئی شکایت اور نہ کبھی کوئی ہائے واویلا اور نہ کبھی اللہ کے سامنے یہ کہنا کہ اللہ تو نے مجھ کو کس حال میں رکھا ہے، بلکہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ تکلیف آ جائے تو تکلیف کے اوپر صبر کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، گناہوں پر استغفار کیا جائے، تو اللہ پاک ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت ہو، اللہ پاک صبر اور تقوی کی برکت سے اس مصیبت کے دور ہونے کے لیے راستے نکالتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے راہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو 3 سبق آج ہم کو مل رہا ہے، تقوی اور صبر، تکلیف آ جائے تو، اور کسی نے ہم پر ظلم کیا ہو، جب ہم کو قدرت ہو جائے، بدلہ لینے کے قابل بھی ہو جائے، تو بدلہ نہ لیا جائے بلکہ معاف کر دیا جائے، اور معافی نہ کیا جائے بلکہ مغفرت کی دعا کی جائے۔ یہاں تک تو ہو گیا۔ اب اس کے بعد بھائیوں کو تو معلوم ہو گیا کہ یوسف ہے، مگر ابھی تک تو والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تو اپنے گھر پر ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی برداشت کرتے کرتے روتے بلائنڈ ہو گئے تھے، آنکھیں ختم ہو گئی تھی۔ تقریباً 40 سال کا فاصلہ گزرا ہے، جدائیگی کا جو زمانہ گزرا ہے تقریباً 40 سال، اور ایک روایت کے مطابق 80 ایئرس، 40 سال کے بعد اب ملاقات ہوگی۔ تو روتے آنکھیں ختم ہو گئی تھیں، نابینا ہو گئے تھے، بلائنڈ ہو گئے تھے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری یہ قمیص لے کے جب حالات معلوم ہوئے ہوں گے، بھائیوں تو پوچھا ہوگا کہ والد کا کیا حال ہے، ان کی کیا خیریت ہے، تو انہیں بتایا ہوگا کہ وہ تو بیچارہ نابینا ہو گئے ہیں اور ان کی یہ حالت ہے۔ تو فرمایا کہ میرا کرتا ہے، میرا کرتا لے کر جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، یأتی بصیرا، وہ بینا ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ان کی نابینا اور ان کی آنکھوں کے اندر جو بینائی ختم ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور انشاءاللہ وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ وہ اب کیا بات ہے بھائی، اس کرتے کے اندر کیا فضیلت تھی کہ کرتا آنکھ میں ڈالیں گے؟ آج کی کوئی دنیا ہے ایسی؟ آپریشن کرتے کرتے بعض مرتبہ آنکھیں اچھی بھی ہوتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ آپریشن کے نتیجے کے اندر انسان کی آنکھیں بیکار ہو جاتی ہے، واللہ علم، جو اللہ چاہتے وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو فرمایا کہ میرا کرتا ڈالو، ان کی آنکھیں بالکل بینا ہو جائیں گی، دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ تو کرتے میں کیا تھی؟ تو سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ یہ خود نبی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر معجزہ ہوتا ہی ہے۔ تو بطور معجزے کہ یہ کرتا اللہ پاک نے ان کو حکم فرمایا کہ اپنا کرتا بھیج دو، اس کرتے کے چہرے پر ڈالنے کی برکت سے ہم تمہارے والد محترم کی آنکھوں کے اندر بینائی اور دیکھنے کی قوت دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی، اور ایک وجہ اور بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ کرتا بہت عجیب و غریب تھا، کیونکہ معمولی کرتا نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جا کر، کل جیسے پرسوں آیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام، ان کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ پورا سلسلہ انبیاء کا چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں ہم نے پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اور ظالم نے جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا تو آپ کے جسم پر سے سب کپڑے اتار لیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جسم پر سے سب کپڑے اتار دیے تھے۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور جنتی کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا، اور جنتی کرتے کے ساتھ آپ آگ میں تشریف لے گئے تھے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کا کرتا تک بلکہ ایک بال تک نہیں جلا۔ اللہ نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ایک بال بھی آپ کا جلا نہیں، آس پاس کی تمام چیزیں جل رہی تھی، حتیٰ کہ یہ لکھا ہے کہ جس رسی میں آپ کو باندھا تھا وہ رسی بھی جل گئی، مگر آپ کے جسم مبارک کے بعد ذرہ برابر بھی آگ کا اثر نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی۔ یہ جو کرتا تھا یہ جنتی لباس تھا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کرتا بہت حفاظت کے ساتھ بطور تبرک اپنے پاس رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کرتا آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا،
پھر یہ کرتا ان کے پاس رہا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، تو انہوں نے بطور تعویذ کے وہ کرتا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا بطور تعویذ کے، اور وہ کرتا ان کے گلے میں پڑا رہتا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم پر سے جو کرتا تھا وہ اتار لیا، اور بالکل بیچارے بغیر لباس کے رہ گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام فوراً اللہ پاک نے ان کو بھیجا، اور ایک مرتبہ آتا ہے کسی جگہ پڑھا ہے کہ جبرائیل امین ابھی عرش معلیٰ کے پاس ہوں گے، ساتویں آسمان پر ہوں گے، کہاں ہوں گے واللہ عالم، اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا کنویں میں۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا جبرائیل امین کو، جاؤ فوراً جاؤ اور میرے یوسف کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ابھی کنویں میں ڈال رہے ہیں، اس میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کنویں ہی کے اندر سے اللہ پاک نے کوئی پتھر ظاہر کر دیا، اور پانی میں گرنے کے بجائے سیدھے اس پتھر کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، اللہ نے ان کی حفاظت فرما لی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل امین فوراً آسمان پر تشریف لائے اور گرنے سے پہلے یہاں پہنچ گئے۔ ان کے اندر کیا قوت ہوگی، کیا قوت پرواز ہوگی کہ کہاں ہیں، منٹوں کے نہیں بلکہ سیکنڈوں کے اندر اتنا بڑا فاصلہ طے کیا، اور کنویں میں گرنے سے ان کو بچا لیا، اور گرنے سے بچا کر ان کو اپنے ہاتھوں میں یا اپنے جو بھی حفاظت کی صورت ہوگی اختیار کر لی۔ اور پھر ان کے گلے کے اندر جو بطور تعویذ کے کرتا پڑا ہوا تھا وہ کھولا، اور کھول کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ تو یہ وہی کرتا تھا۔ یہ کرتا چونکہ جنتی لباس تھا، لہٰذا جنتی لباس کی برکتیں ہوتی ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے بھی وہ کرتا اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، اور اس موقع کے اوپر وہی کرتا بھیج دیا، اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنے کی برکت سے ان کی پوری بینائی واپس آ گئی۔ اور یوں فرمایا وَأْتُونِي بِأَحَدِكُمْ أَجْمَعِينَ، اب والد محترم کے پاس جاؤ، ان کو تمام واقعات بیان کرو۔ الحمدللہ یہاں اللہ پاک نے جو عزت عطا فرمائی ہے، اب تم کو وہاں اپنے گاؤں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا جو فیملی ہے سب کو یہاں لے کے جاؤ، سب کو یہاں لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ یہ بھائی یہاں سے روانہ ہوئے، اور پورا واقعہ اب آخر میں تمام کو لے کر آئے۔ جب لے کر آئے فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، اب حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، آپ کی والدہ محترمہ ہے، یہ 10 بھائی ہیں، اور پھر ان کی جو اولاد تھی، ان کی جو فیملی تھی، تقریباً لکھتے ہیں کہ 72 73 یا اس کے قریب آس پاس کے تھے۔ یہ پورا کا پورا خاندان، پورا کا پورا فیملی کنعان سے منتقل ہو کر اب مصر اور ایجپٹ میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ الحمدللہ والد محترم آ رہے ہیں، اور پورے فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، تو استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے مصر کے باہر بھی تشریف لے گئے، شاہانہ استقبال کیا، بڑی عزت کے ساتھ ان کو لائے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو اب مصر میں تم داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ۔ اب تو ماشاءاللہ شاہد مہمان ہو، اور پوری حکومت آپ ہی کی ہے، بادشاہت آپ ہی کی ہے۔ اب اس کے بعد ایک موقع کے اوپر ورفع ابویہ، مجلس ہوگی کسی موقع کے اوپر، ورفع ابویہ علی العرش، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے لیے، والدین کے لیے ایک بڑا اسٹیج بنایا، تخت بنایا، ان پر ان کو بٹھایا، اور بھائی لوگ سامنے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے وخروا لہ سجدا، تمام کے تمام حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی والدہ محترمہ اور 10 کے 10 بھائی سب کے سب آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے، سب کے سب۔ جب یہ حالت دیکھی وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو آج سے میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں 11 ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، اسٹار، اور شمس اور قمر، سن اور مون، آفتاب اور مہتاب دونوں کو دیکھ رہا ہوں کہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے یہ خواب بالکل چھپائے رکھنا، کسی کو بتانا مت۔ آج اس کی تعبیر تھی کہ تمام کے تمام آپ کے سامنے سجدے میں تھے۔ اب یہ سجدہ کون سا ہے؟ یہ سجدہ تعظیمی ہے، عبادت نہیں۔ ہم جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہو تو سجدہ عبادت ہے، سجدہ عبادت تو کبھی بھی کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہوا، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ البتہ اگلی شریعتوں کے اندر اس کی اجازت تھی کہ جیسے آج ہم کسی کے آنے کے اوپر تعظیماً
ان کے رسپیکٹ کے لیے، ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری شریعت میں کھڑے ہونے کی گنجائش ہے بس یہاں تک، باقی ہماری شریعت کے اندر اس سے زیادہ جھکنے کی، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، مگر اگلی شریعت میں گنجائش تھی کہ تعظیماً ان کے سامنے سجدہ کر لیا جائے تو سجدہ تعظیمی کہلاتا تھا، اس کی گنجائش تھی۔ تو یہ تمام کے تمام تعظیماً کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا، بس اس مقام کی تعظیم کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے تمام کے تمام سجدے میں چلے گئے۔ اور جب یہ حالت دیکھی اور تمام سجدے سے اٹھے ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے میرے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو پہلے میں نے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، یقیناً میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اس کو خواب تھا اور آج بالکل میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ بس ابھی بات ہو گئی، اب آگے بہت اگر ٹائم ذرا ہو جائے تو معاف کرنا میں تاکہ آج پورا ہو جائے۔ آگے کی جو بات ہے بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہم سب کے لیے بھی اس واقعے کے اندر بہت بڑی عبرت اور بہت بڑا اس میں سبق۔ واقعات صرف واقعات کا تو بن نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں کتنے سالوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے والد محترم والدہ محترمہ سے، تقریباً 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 80 سال کے بعد۔ کتنے حالات سے یوسف علیہ السلام گزرے ہیں۔ بھائیوں نے ظلم کیا تھا، مصر پہنچنے کے بعد ان کو غلام بنا کر بیچا گیا، پھر اس کے بعد جیل میں ڈالے گئے، جیل کے اندر نہ معلوم کتنا زمانہ گزارا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جیل سے نکالا اور جیل سے نکالنے کے بعد اس مقام پر پہنچایا۔ بڑے بڑے حالات سے گزرے تھے، مگر اب جب والدین کی ملاقات ہوئی، اس موقع پر انسان جب ملاقات ہوتی ہے تو اپنی اگلی داستان بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ایسا، انہی تکلیفوں سے میں دو چار ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، کچھ نہیں، کسی تکلیف کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ فرماتے وقت احسن ابی اذ اخرجنی من السجن، تحقیق کہ میرے رب نے میرے ساتھ احسان فرمایا جبکہ مجھے جیل خانے میں سے نکالا۔ دیکھیں جیل خانے میں سے نکالا، جیل خانے میں ڈالا، جیل خانے میں مجھ کو کیا کیا تکلیفیں ہوئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ جیل خانے میں سے پریزن میں سے نکلنا یہ بھی ایک شکر ہے، ایک احسان ہے، ایک نعمت ہے، اس نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ پریزن میں گئے جو مصیبت ہے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، پریزن کے اندر کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں اس کا تذکرہ نہیں، بلکہ اللہ کی جو نعمت تھی اس نعمت کی طرف آپ کی نظر پہنچی۔ جیل خانے میں سے نکلنا، جیسے کہ انسان جب نکلتا ہے تو ہم اس کو جانتے ہیں، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب قید میں سے نکل کر آتا ہے، تو نعمت کے اعتبار سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک بات تو یہ، باقی بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کنویں میں سے نکالا یہ بھی نہیں کیا، کنویں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ یہاں تو کم از کم جیل کا تو اس طرح کا تذکرہ کر دیا کہ مجھ کو جیل سے نکالا، لیکن کنویں کا تو اس طرح بھی تذکرہ نہیں کیا کہ مجھ کو کنویں میں سے اللہ نے نکالا، صحیح سالم نکال دیا۔ یہاں کنویں کا تذکرہ بھی نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بھائیوں کو پہلے معاف کر چکے تھے، لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر پہلے معاف کر دیا تھا۔ اب اس موقع کے اوپر بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ بھائیوں نے مجھ کو کنویں میں ڈالا تھا اور میں اس کو تذکرہ کر کے بھائیوں کو پھر دوبارہ شرمندہ کروں، تو یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق کہ اس کا تذکرہ تک نہیں کیا، کنویں میں ڈالنا بھی نہیں، کنویں میں سے نکالنا بھی نہیں، البتہ جیل میں گیا اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس میں جو نعمت کا پہلو تھا، نعمت کے پہلو کو سامنے رکھ کر شکر کے توبہ فرما رہے ہیں کہ میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے، احسن بھی کہ میرے رب نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھ کو جیل میں سے نکالا۔ اب اس کے بعد والدین سے 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے یا 80 سال کے بعد، جدائیگی میں والدین کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی میں زمانہ گزرتا ہے، بچے پر کیا گزرتی ہے، کیا کیا حالات پر کبھی کبھی والدین جب یاد آتے ہوں گے تو کس کس طرح کے تو روئے ہوں گے، کوئی تذکرہ نہیں۔ جدائیگی کے نتیجے کے اندر کتنے غم اٹھانا پڑے ہیں اور کتنی جدائیگی کی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا اس کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ وجاء بکم من البدو من بعد، اور تم کو گاؤں سے اور دیہات سے ولیج سے اٹھا کر یہاں آپ کو پہنچا دیا، بس ملاقات کرا دی۔ ملاقات ہونا جو نعمت تھی اس نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ اس جدائیگی کے اندر کیا کیا غم اٹھائے، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو دیکھیے جتنی بھی تکلیفیں تھیں ایک بھی تکلیف کا تذکرہ نہیں، بلکہ جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد شکر کے توبہ فرمانے کا الحمدللہ اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ البتہ اب بھائیوں کا ذرا سا تذکرہ اس معنی کر فرما رہے ہیں وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا ڈالا تھا۔ اب دیکھیں جھگڑا ڈالا تھا اس کو بھی شیطان کی طرف منسوب کیا،
بھائیوں کی طرف منسوب کر کے یہ نہیں کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. تو یہاں بھی اشارہ اس طرف کیا کہ بھائیوں سے یہ مسٹیک ہو گئی تھی شیطان کے برغلانے کے نتیجے میں، شیطانی تلبیس کے نتیجے میں. اس موقع پر اتنا تذکرہ فرما دیا، باقی ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ بھائیوں نے میرے ساتھ یہ دشمنی کی، مجھ کو لے کر آئے، یہ کیا وہ کیا، کچھ بھی نہیں. بلکہ شیطان کی طرف نسبت کر کے یہ فرمایا کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان میں اختلاف اور جھگڑا ڈال دیا تھا، اللہ پاک نے اسے بھی نجات دے دی. اب آگے فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء. بس یہ ہے انبیاء علیہم السلام کے اخلاق عظیمہ کہ جب موقع آتا ہے تو کسی تکلیف کا کوئی تذکرہ نہیں. گزرے ہوئے زمانے کے اندر کیا کیا پریشانیاں ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. گزشتہ زمانے کے اندر بھائیوں نے کیا کیا تکلیف، کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ شکر کا پہلو نکالا. شکر کا پہلو نکالنے کے لیے نعمت کی جو چیزیں تھیں اس کو بیان کیا. اللہ ہم کو بھی نصیب کر دے کہ ہم پر کوئی حالات گزر جائیں اور جب موقع آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ملی ہے اس وقت، صحت مل گئی، بس صحت کا اور جو تکلیف دور ہو گئی، اس تکلیف کے دور ہونے کے بعد جو نعمت ملی اس کا تذکرہ کریں. باقی کیا تکلیف میں کیا کیا پریشانیاں اٹھائیں، کیا کیا ہوا کیا کیا ہوا، ان تمام سے اپنی نظروں کو اور دل کو ہٹا کر بچا کر نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر دیا جائے. یہ پیغمبرانہ اخلاق ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق، بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق. اللہ پاک ہم کو اس کا کچھ ذرا بھی نصیب کر دے. اس لیے انسانی اللہ تعالیٰ کی شکر کا پہلو یہی ہے کہ انسان اپنے گزشتہ زمانے کے خالی تکلیفوں کو بیان نہ کرے کہ یہ تکلیف پہنچی، یہ تکلیف پہنچی، یہ تکلیف پہنچی. خالی تکلیفوں کا تذکرہ نہیں، اتنے سارے سالوں کے اندر تکلیفوں کے ساتھ راحتیں بھی تو پہنچی ہوں گی. اللہ نے آج تک آپ کو کھلایا بھی تو ہے، اللہ نے آپ تک آپ کو زندہ بھی تو رکھا ہے. تو کیا خالی تکلیفیں تھی، راحتیں نہیں تھیں؟ تو یہ بہت بڑی ناشکری کا پہلو ہوتا ہے کہ انسان خالی تکلیفوں کو بیان کرتا ہے. اللہ کی جو نعمتیں اس زمانے میں گزری ہیں، پورے زندگی کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں کتنی لاکھوں لاکھ نعمتیں تھیں. انسان نعمتوں کا تذکرہ نہ کرے اور موقع موقع پر تکلیفوں کا تذکرہ کرے کہ یہ حال ہوا، یہ پریشانی ہوئی، یہ پریشانی، یہ پریشانی ہوئی. تو یہ پیغمبرانہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ جب انسانوں کو اللہ پاک نے تکلیفوں سے نجات دے دی ہو تو نجات دینے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا بطور شکر کے ان کا تذکرہ کریں، باقی ان تکلیفوں کا تذکرہ نہ کیا جائے. یہ پیغمبرانہ اخلاق ہیں. اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. اب اس کے بعد ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت باریک تدبیر والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. دیکھو اللہ کی کیا تدبیر، کیا لطیف تدبیر ہے کہ میں کہاں تھا اور کہاں سے کہاں 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 پہنچا دے. آج ہم کو ملاقات بھی کرا دی اور الحمدللہ رب ذوالجلال نے یہ مقام اور یہ دن دکھایا. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. بے شک میرا رب بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب آگے جو ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الحدیث. اب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. والدین کے ساتھ جو گفتگو کرنا تھی، بات چیت کرنا تھی وہ کر لی. اب اللہ کی نعمتوں کا اور استحضار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے رب تحقیق ہے آپ نے مجھ کو ملک عطا فرمایا، پوری حکومت سلطنت عطا فرما دی. وعلمتنی من تأویل الحدیث، اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. خوابوں کی تعبیر آپ نے یہ علم دیا تھا، اسی علم کی برکت سے اللہ نے مجھ کو جیل میں سے نکالا تھا. بادشاہ کی تعبیر بیان کی اور اسی تعبیر کی برکت سے مجھ کو الحمدللہ عزیز مصر کا حاکم بنا دیا. فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے ولی ہیں دنیا میں اور آخرت میں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات عطا فرما. یہ تمام نعمتیں ملی ہیں مگر اپنی موت کو یاد فرما رہے ہیں کہ اللہ موت تو آنے ہی والی ہے، چاہے بادشاہت ہو چاہے فقیری ہو، لیکن موت تو آنے والی ہے. اب دل کی تمنا یہ ہے کہ تمام نعمتیں بہت سارے آپ نے عطا فرما دی، بہت ساری عطا فرما دی. اب دل کی تمنا یہ توفنی مسلم کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ بہت نعمتیں مل گئی، اب تو آپ سے ملاقات کا شوق ہو رہا ہے، آپ سے ملاقات کا. اور آپ سے ملاقات کے لیے کیا ہے؟ وفات ہے، موت ہے. موت ہی کے ذریعے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ جب بھی موت کا وقت آئے، جب بھی موت کا وقت آئے اس وقت مسلمان ہونے کی حالت میں مجھ کو وفات عطا فرمائیے. بس یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بہت بڑا سبق ہم کو یہ مل رہا ہے کہ انسان ہمیشہ حسن خاتمے کی دعا کرتا رہے کہ اللہ پاک ایمان اور اسلام کے ساتھ دنیا سے ہم کو موت عطا فرما. یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور مقام نبوت پر فائز ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ معلوم نہیں آئندہ کیا ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہیں. بس میری تمنا اور دعا یہ ہے کہ
کہ اللہ مسلمان اور اسلام کی حالت میں ہم اس کو وفات عطا فرمائیے۔ ہم سب اس دعا کے بے حد محتاج ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھ دینا چاہیے اور اپنے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حسن خاتمہ عطا فرمائے اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ جمعہ کی بہت مبارک رات ہے، دعا فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة، ولك الحمد على هذا الشهر المبارك وعلى الصيام والقيام، ولك النعم على النعم كلها ظاهرها وباطنها قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها۔ اللهم ما أصبح بي أو أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال الإيمان، اللهم إنا نعوذ بك من زوال النعم، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور۔ یا اللہ اپنے کروڑ اپنی نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان کی، قرآن پاک کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، یہ قیام و صیام کی نعمت عطا فرمائی، کروڑ ظاہر و باطنی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے۔ ان تمام نعمتوں کا ہم دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتے ہوئے یا اللہ ان نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ان تمام نعمتوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان تمام نعمتوں کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے ایمان میں، اعمال میں، قیام و صیام میں، اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے یا اللہ کمال ایمان پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ توفنا مسلمین والحقنا بالشہداء والصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا محزونین ولا مفتونین۔ ہمارے والدین جن کا انتقال ہو گیا، اساتذہ مشائخ جو دنیا سے جا چکے ہیں، تمام مرحومین مرحومات جو دنیا سے آپ کی رحمت میں پہنچ چکے، سب کی مغفرت فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے والدین اساتذہ کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جب تک زندگی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں سنتوں والی زندگی نصیب فرما، اطاعت والی زندگی نصیب فرما۔ جس طرح رمضان میں اللہ اب ہم کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، دین پر چلنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، یا اللہ رمضان کے بعد پوری زندگی مرتے دم تک اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے ایمان میں، اعمال میں، گھروں میں، نعمتوں میں برکت عطا فرما، مودت اور الفت نصیب فرما، گھروں کے اندر رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، ہمارے ہر مسجد کی حفاظت فرما، حرمین شریف کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غازہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ ان پر جو بندشیں ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان تمام بندشوں کو غیب سے ختم ہونے کی شکل پیدا فرما۔ ہم اپنے تمام گناہوں کو اقرار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اسماء حسنہ کے صدقے میں، یا اللہ قرآن مجید کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کی برکت سے ان پر جو تکلیفیں ہیں، جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بندشیں ان پر آئی ہیں، یا اللہ ان تمام بندشوں کے ختم ہونے کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، راحتوں کے اسباب پیدا فرما، راحتوں کی صورتیں پیدا فرما۔ بے شک وہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ان کے لیے کافی ہو جائیے۔ پورا عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ مسجدیں خطرے میں ہیں، شہید کر دی جاتی ہیں مسجدیں، یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، یا اللہ ایک ایک مرکز کی حفاظت فرما، پورے امت مسلمہ کے ایمان کے اعمال کی حفاظت فرما۔ ہم تمام کو آپ کا مطیع و فرما بردار بندے بندیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ رمضان کے مبارک راتوں میں، دنوں میں آپ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم تمام کو اور ہمارے گھر والیوں کو، ہمارے بچوں کو، حاضرین غائبین، ان کی گھر والیوں کو، ان کے بچوں کو، سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اللہم اجعلنا من اتقاء النار، اللہم اجعلنا من اتقاء النار۔ اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ جمعہ کو بہت مبارک رات ہے، یا اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے۔
کامل مغفرت فرما دیجیے، حسن خاتمہ کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ جتنی ہم سے آج تک ناشکری ہوئی، آپ کی نعمتوں کی ناقدری ہوئی، ان تمام ناشکری کو، ناقدریوں کو، جتنے گناہ ہوئے ہیں صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ کبیرہ، سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ مغفرت ہی کا ہوتا ہے، آپ گناہیوں کو معاف کرنے کے لیے ہم مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہم سب کی اور پوری امت کی کامل مغفرت فرما دیجیے۔ حاضرین کی، غائبین کی، پوری امت کے ایک ایک فرد کی دل کی جو تمنا ہے، جو پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب پریشانی کو دور فرما۔ تمام کے لیے حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دیجیے، عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، برکت والی روزی عطا فرما۔ جو بیچارے بیمار چل رہے ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جن کا وقت آخر ہو، یا اللہ اپنے فضل سے ان کو ایمان والی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اللہم انا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الخیر کل خیر لکل مسلم ومسلمہ۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں، آپ کے نیک بندے بندیاں جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان تمام مستجاب دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، اور ہماری دعا میں پوری امت کو شامل فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حاضرین غائبین کی دل کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے پرابلم ہیں، ٹینشن ہے، تمام کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ تمام سے نجات عطا فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔